पेट्रोल की कीमत 400 पार, आवाम का जीना दुश्वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर शहरी बरहम, कहा महंगाई ने आवाम की जेबें खाली कर दी है। नौबत मोटरसाइकिल बेचकर साइकिल चलाने पर आ गई। खुदारा महंगाई का कुछ बोझ तो हुकूमत बर्दाश्त कर ले। 3 टाइम का खाना पहले ही 2 वक्त पर आ चुका, अब क्या कम करें? तनख्वाह तो सिर्फ पेट्रोल और बिजली के बिलों में चली जाती है। हुकूमत ने पेट्रोल 14 रुपए 92 पैसे और हाई स्पीड डीजल 15 रुपए फी लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल 414 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 414 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल पर लेवी में भी इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी 117 रुपए 41 पैसे और डीजल पर 42 रुपए 60 पैसे फी लीटर हो गई। हुक्मरान जमात और इत्तेहादी अरकान की भी पेट्रोल महंगा होने पर कड़ी तनकीद। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, हमारा सारा तेल आबनाए हुर्मुज से नहीं आता। हुकूमत अय्याशियां छोड़कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर तवज्जो दे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक भी पेट्रोल महंगा होने पर बरहम। एक्स पर लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने लोगों की चीखें निकाल दी। हुकूमती अखराजात पूरे करने के लिए लेवी बढ़ाने के बजाय टैक्स चोरी रोकी जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत को कमाई का जरिया बनाया हुआ है। आलमी मार्केट का नाम लेकर भारी लेवी ली जा रही है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है, गरीब और मिडिल क्लास शहरियों से भारी लेवी वसूल करना जुल्म है। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल ने एक्स पोस्ट में लिखा, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा आलमी निर्खों के बजाय लेवी और टैक्स बढ़ने की वजह से हुआ। पेट्रोल की कीमत का 33 और डीजल की कीमत का 16% महसूलात पर मुश्तमिल है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम कहते हैं, विफाकी हुकूमत हर हफ्ते मिनी बजट दे रही है। पेट्रोलियम लेवी में हफ्तावार इजाफा पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं देखा गया। शहबाज शरीफ हुकूमत IMF के मुतालबात पर हद से ज्यादा अमल दिखा रही है। वजीर आजम शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ की जाती उम्रा में मुलाकात। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से मुतालिक नवाज शरीफ को एतमाद में लिया। नवाज शरीफ का कहना था, महंगाई को कंट्रोल करके ही अवाम को रिलीफ दिया जा सकता है। वजीर आला मरियम नवाज और नायब वजीर आजम इसहाक डार भी मौजूद थे। मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की इलेक्शन मुहिम पर भी तबादला ख्याल किया गया। वजीर आजम शहबाज शरीफ 23 से 25 मई तक चीन का दौरा करेंगे। जराये के मुताबिक वजीर आजम की चीन के सदर और वजीर आजम से मुलाकातें मुतवक्के। पाक चीन ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में भी शिरकत करेंगे। दोनों मुल्कों के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत का इम्कान। मार्का हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। GHQ में पुरवकार तकरीब कल होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर बतौर मेहमान खुसूसी खिताब करेंगे। सरबराह पाक फिजाइया एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी तकरीब में शरीक होंगे। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान यादगार शोहदा पर फूल रखेंगे। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते इस्लामाबाद में दोबारा शुरू होने का इम्कान। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बैकडोर डिप्लोमेसी जारी है। मुज़ाकरात आइंदा हफ्ते दोबारा हो सकते हैं। पाकिस्तान दोनों मुल्कों के दरमियान सालसी और राब्ताकारी में अहम किरदार अदा कर रहा है। मुज़ाकरात में आबना हुर्मुज, ईरानी जौहरी प्रोग्राम और पाबंदियों में नरमी पर गुफ्तगू मुतवक्के है। अमरीकी और ईरानी हुकाम एक आर्जी मफाहमती मुआहदे पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी तजावीज पर आज ईरान की जानिब से कोई जवाब मौसूल हो सकता है। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मामलात बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ रहे हैं। ईरान ने फौजी अहदाफ बेहतरीन तरीके से हासिल किए। ईरान की फौज खत्म हो गई, देखते हैं वो क्या करता है। पाकिस्तानी दोस्तों के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोकना पड़ा। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के कहने पर प्रोजेक्ट फ्रीडम रोका। प्रोजेक्ट फ्रीडम के अलावा दीगर चीजों पर भी गौर कर सकते हैं। मामला तय ना पाए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम प्लस शुरू हो सकता है, जिसमें मजीद सख्त इक़दाम करेंगे।
ایران امریکی تجویز کا جائزہ لے رہا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی کا کہنا ہے امریکہ کی تازہ تجویز پر فیصلہ مشاورت کے بعد کیا جائے گا. امریکہ نے جنگ بندی اور بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کی. ایرانی افواج صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں. کسی بھی جارحیت اور مہم جوئی کا جواب دینے کے لیے مکمل تیار ہے. روسی وزیر خارجہ کا UAE ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ. مشرق وسطی کی صورتحال اور امریکہ ایران مذاکرات پر تبادلہ خیال. سرگئی لاروف نے کہا امریکہ ایران مذاکرات کی مکمل حمایت کی جانی چاہیے تاکہ خطے میں دوبارہ کشیدگی اور ممکنہ تصادم کو روکا جا سکے. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا برطانوی ہم منصب سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے مشرق وسطی کی تازہ صورتحال اور خطے میں بڑھتی کشیدگی پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا. عباس عراقچی اور برطانوی وزیر خارجہ نے آبنائے ہرمز کھولنے پر بھی بات کی. امریکہ نے ایران کے لیے فوجی ساز و سامان کی خریداری میں معاون 10 کمپنیوں پر پابندی عائد کر دی. امریکی وزارت خزانہ کے مطابق پابندیاں ان افراد اور اداروں پر لگائی گئی ہیں جنہوں نے ایران کے حربی سامان کی خریداری میں معاونت کی. پابندیوں کی زد میں آنے والے اداروں میں چین اور ہانگ کانگ میں قائم کمپنیاں بھی شامل ہیں. روئٹرز کے مطابق امریکی CIA کا کہنا ہے تہران کم از کم مزید 4 ماہ تک اپنی بندرگاہوں کی ناکہ بندی برداشت کر سکتا ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے امریکہ زیادہ دباؤ نہیں ڈال پا رہا. ایک سینئر امریکی انٹیلیجنس عہدیدار کا کہنا ہے کہ CIA کی رپورٹ کے دعوے درست نہیں. جنگ بندی کے باوجود اسرائیل کے جنوبی لبنان پر حملے. گاڑی پر حملے میں 3 افراد شہید ہو گئے. 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی فضائی حملوں میں 30 افراد شہید ہو چکے ہیں. ساؤتھ ایئر کا پہلا ATR طیارہ پاکستان پہنچ گیا. ساؤتھ ایئر لائن آئندہ ماہ اپنا آپریشن شروع کرے گی. یہ آپریشن ملکی ایویشن کی علاقائی مارکیٹ میں نئے باب کا آغاز ثابت ہوگا. اقتصادی سرگرمیوں کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی. وزیر داخلہ کی محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب صلاح الدین احمد سے ڈھاکہ میں ملاقات. منشیات کی غیر قانونی نقل و حمل اور اسمگلنگ روکنے کے لیے تعاون کے معاہدے پر دستخط. سیکریٹری لیول جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دینے پر اتفاق. محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ہم منصب کو سیف سٹی پروجیکٹ میں مکمل تعاون کی پیشکش. 2 طرفہ تعلقات انٹرنل سیکیورٹی اور سول آرم فورسز کی ٹریننگ کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر بھی اتفاق کیا گیا. وزیر داخلہ نے بنگلہ دیشی ہم منصب کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی. پاکستان خطے میں امن، استحکام، مکالمے، اقتصادی تعاون کے فروغ کے لیے کوشش کر رہا ہے. علاقائی روابط اور اقتصادی تعاون کا پاکستان کی پائیدار ترقی میں اہم کردار ہے. وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا لاہور میں تقریب سے خطاب. کہا پاکستان معاشی اصلاحات، مالیاتی نظم و ضبط اور ادارہ جاتی بہتری کی جانب گامزن ہے. شفافیت، احتساب اور مضبوط مالیاتی نظام پائیدار معاشی ترقی کے لیے ناگزیر ہے. بھارت کے خلاف جیت نے پاکستان کو دنیا میں نئی پہچان دی. پاکستان نے امریکہ ایران جنگ میں جو کردار ادا کیا اس کی وجہ بھی مارکہ حق میں کامیابی تھی. وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں ملک کو مستحکم دیکھنے کے لیے مضبوط دفاع اور معیشت کی ضرورت ہے. مسلح افواج کی کامیابی کے بعد 24 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے مارکہ ترقی جیتے. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا مارکہ حق کا 1 سال مکمل ہونے پر اظہار تشکر. وزیر اعظم اور عسکری قیادت کو تاریخی کامیابی پر خراج تحسین. کہا 8-0 کا مارکہ حق دشمن کبھی فراموش نہیں کر پائے گا. پاکستان کی فتح اور بھارت کی شکست کی گواہی دنیا دیتی رہے گی. وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے خصوصی پیغام میں کہا مارکہ حق پاکستان کی خودداری اور غیر متزلزل عزم کا لوہا منوانے کا دن ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا. مارکہ حق کو 1 سال مکمل. شہر شہر عوام کا پاک فوج سے اظہار تشکر. راولپنڈی ریلوے اسٹیشن پر تقریب کی تیاریاں. مسلح افواج کے حق میں بینرز آویزاں. سرگودھا میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی ریلی. چنیوٹ، اوکاڑا اور وزیر آباد میں تقریب اور ریلیاں.
کرک اور خیرپور میں بھی پاک افواج سے اظہار تشکر. شرکا نے کہا پاکستان نے بھارت کو ایسی شکست دی جو وہ زندگی بھر نہیں بھولے گا. کوئٹہ سمیت بلوچستان کے مختلف اضلاع میں شہریوں نے فیلڈ مارشل عاصم منیر اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کیا. پاکستان ایئر فورس کے سائبر واریئرز مارکہ حق کے خاموش مجاہد بغیر گولی چلائے دشمن کے تکبر کو خاک میں ملا کر ڈیجیٹل محاذ پر نئی تاریخ رقم کی. سائبر ٹیم نے دشمن کے حساس عسکری ڈیٹا تک رسائی حاصل کی. بھارت کے بجلی پیٹرولیم انرجی گرڈز مفلوج کی. دشمن کو وہ کاری ضرب لگائی کہ سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا. بھارتی فضائیہ کے ریڈارز اندھے اور رابطے منقطع ہو گئے. قوم اپنے ان محافظوں اور سائبر شاہینوں کو سلام پیش کرتی ہے. مارکہ حق کو 1 سال مکمل ہونے پر پاک فوج کو خراج تحسین. ISPR نے نئے نغمے کا ٹیزر جاری کر دیا. نغمہ مارکہ حق کی عکاسی کرتا ہے جس کی بازگشت دشمنان وطن کے دلوں میں آج بھی گونج رہی ہے. کراچی کے علاقے گلشن معمار دھنی بخش گوٹ میں پانی سے بھرے گڑھے میں ڈوب کر 2 بچے جاں بحق. بچوں کی عمریں 10 سے 12 سال کے درمیان ہے. سکھر میں عدالتی حکم پر والد کی تحویل میں دی گئی خاتون کو غیرت کے نام پر قتل کا کیس. عدالت نے مقتولہ کے والد شوہر اور ماموں کو 4 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا. پولیس کا کہنا ہے قتل کیس میں نامزد ایک ملزم تاحال گرفتار نہیں ہو سکا. ایک بے گناہ کو سزا دینے کے بجائے 10 گناہ گاروں کو بری کر دینا زیادہ بہتر ہے. ملزم کے مفرور ہونے کو جواز بنا کر اسے قصوروار قرار نہیں دیا جا سکتا. سپریم کورٹ نے 20 سالہ پرانے قتل کیس کا فیصلہ جاری کر دیا. 29 اپریل 2006 کو بلدیہ ٹاؤن کراچی میں FIR درج ہوئی تھی. ملزم محمد اقبال کو 2 افراد کے قتل میں گرفتار کیا گیا. عمر قید کی سزا سنائی گئی. سندھ ہائی کورٹ نے سزا برقرار رکھی. سپریم کورٹ کے مطابق شکایت کنندہ عینی شاہد نہیں ہے. استغاثہ بغیر شک و شبہ کے ثابت کرنے میں ناکام رہا. ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ کی عمر قید کی سزائیں کالعدم قرار دی جاتی ہیں. دوسری جنگ عظیم میں نازی جرمنی کے خلاف فتح کا جشن. روس میں وکٹری پریڈ. جانباز پائلٹس نے مہارت کا شاندار مظاہرہ کیا. مختلف ممالک کے سربراہان مملکت شریک ہوئے. روسی صدر پیوٹن نے کہا فتح ہمیشہ ہماری رہی ہے اور ہماری ہی رہے گی. وکٹری ڈے کے موقع پر روس نے یوکرین سے 3 روزہ جنگ بندی کا اعلان کیا ہے. مودی سرکار کو پھر دنیا میں ذلت و رسوائی کا سامنا. کینیڈین پارلیمنٹ میں بھارت کے خلاف کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس کی رپورٹ پیش. رپورٹ میں کہا گیا ہے بھارت کینیڈا میں خفیہ مداخلت اور اثر و رسوخ استعمال کر رہا ہے. کینیڈین سیکیورٹی انٹیلیجنس سروس نے خالصتان تحریک قانونی سیاسی سرگرمی قرار دے دی. کینیڈین انٹیلیجنس رپورٹ میں بھارت کو غیر ملکی مداخلت کرنے والے ملکوں میں شامل کر لیا گیا.